السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم آج بات کریں گے اس موضوع پر کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، کیا نظر کا لگنا حق ہے یا صرف یہ افسانے اور کہانیاں ہیں۔ سامعین محترم، نظر بد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، نظر بد قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کلی طور پہ نظر بد کو نہیں مانتے، نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اگر خراب ہوا ہے تو نظر بد کی وجہ سے وہ ہر نقصان کو نظر بد سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے صحیح وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ لگے، ہر معاملے کو نظر بد سے نہیں جوڑتے۔ بہرحال اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، کہ نظر بد حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، آپ نے فرمایا صحابیہ کو ایک بچی گھر میں آئی، آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کے منہ پر نشان بنے تھے، وہ نشان ایسے تھے کہ نیلے کالے اور سرخ رنگ جیسے مکس ہوتا ہے، تو وہ مکس سے کلر کے جو ہے وہ نشان اس کے چہرے پہ بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا استرقولھا فإن بھا النظرہ، کہ آپ نے فرمایا اس کو دم کرواؤ، فإن بھا النظرہ، اس کو نظر لگی ہے۔ آپ کا یہ واضح فرمان یہ بات بتا رہا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ آپ اس بچی کے چہرے کو دیکھ کر وہ جو نشان بنے ہوئے تھے آپ یہ دیکھ کر اس کو نہ کہتے۔ تیسری حدیث پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سامنے آپ کو حوالہ شو ہو رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک صحت مند انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک، یعنی اتنا نظر بد متاثر کرتی ہے کہ بعض دفعہ وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری اس کو موت تک لے جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی جو آپ کے فرمان کا حصہ ہے کہ اونٹ بیمار ہو جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے، حتیٰ کہ اس کے مالک کو اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے اور وہ ہنڈیا تک چلا جاتا ہے، یعنی پکا لیا جاتا ہے ذبح کر کے۔ تو یہ تین فرمان جو میں نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی حقیقت ہے، انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو آئیے اب اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ اس کی علامات کے بعد اس کا جو علاج ہے وہ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ نظر بد کی علامات آپ دیکھیے، نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے، ویسے یہ جو علامات میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ اکثر جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں۔ اب اس میں فرق ایک معالج ہی صحیح طرح سے کر سکتا ہے کہ آیا کہ یہ مریض نظر بد کا ہے یا یہ مریض انزائٹی کا ہے یا سٹریس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی ہے، کیونکہ خوف کی بیماری میں جو علامات آتی ہیں یا پھر نفسیاتی طور پہ جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ علامات آ سکتی ہیں۔ تو اب اس میں فرق معالج کر سکتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے فرق کو تھوڑا سا ویڈیو میں بھی واضح کر دوں۔ دیکھیں، نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ جو گدی ہے، یہ جو جگہ ہے گردن کا نیچے والا حصہ، سر کا نیچے والا حصہ گردن کی یہ جگہ جو ہے، اس جگہ پہ اکثر بوجھ محسوس ہونا۔ صبح کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو اس کو حشاش بشاش ہونا چاہیے، لیکن نظر بد کا جو متاثر انسان ہوتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی کمر میں نیچے والے حصے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہوتی ہے، جیسے تھکا تھکا ہوتا ہے انسان۔ پھر اسی طرح چڑچڑاپن بہت زیادہ محسوس کرنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس نے یعنی کوئی بات کرتا ہے تو اکتاہٹ کہ میرا دل نہیں کر رہا، چھوڑ دینا۔ خواتین کے اندر خصوصاً یہ کہ اپنے آپ سے بھی چڑچڑاپن، تیار ہونے کو دل نہیں کر رہا، ناخن ہیں بڑے تو دل نہیں کر رہا ان کو صاف کروں کاٹوں، نہانے کو دل نہیں کر رہا، غسل کرنے کی طمع ہے، یعنی حاجت ہے کہ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں، لیکن اپنے جسم سے بھی بے فکر ہو جانا۔ بھوک لگی ہے تو بعض دفعہ کھانا ہی نہ کھانا کہ دل نہیں کر رہا، یعنی بھوک ہے لیکن کھانے کو دل نہیں کر رہا، کھانا چھوڑ دینا۔ تو اس طرح کی علامات یہ بھی اس میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سارے جسم پہ اکثر اوقات بوجھ محسوس کرنا کہ جو ہے وہ تھکا تھکا رہنا، جیسے جسم ٹوٹ رہا ہے، کندھوں پہ بوجھ ہے، جیسے پتہ نہیں کتنی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، یہ نظر بد کی علامات میں سے، کہ چہرے پر نشان بن جانا، جسم پہ بلا وجہ نشان پڑ جانا۔ جیسے ابھی میں نے وہ بچی والی حدیث آپ کو سنائی کہ
पिंपल बन जाना बिला वजह, यानी वो कभी एकदम से निकल आना, कभी एकदम से सही हो जाना, और ख़ुसूसन वो सुर्ख रंग के बनना, सुर्ख या काले काले रंग के बनना और फिर वो सही हो जाना, धब्बे से बन जाना, जिस्म पर निशान पड़ना ब्लू रंग के या रेड कलर के बग़ैर तकलीफ़ के, ये भी बाज़ जो राकी हजरात हैं वो इसको नज़र बद में ही गिनते हैं। बहरहाल ये एक तजर्बा है, हदीस नहीं। ये निशान का बनना, वो जो निशान मैंने काले और सुर्ख रंग के बताए हैं वो हदीस में देखें तो वो निशान बनना नज़र बद की वजह से हो सकता है चेहरे पर। फिर नज़र बद की अलामत में से ये भी अलामत है कि कुरान या नमाज़ पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आना, जबकि ऐसे रूटीन में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही कुरान पढ़ने लगे या नमाज़ पढ़ने लगे तो जमाइयाँ आने लगना बहुत ज़्यादा। तो ये भी नज़र बद की अलामत में से है कि नज़र बद की लगने की वजह से ये जमाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये नज़र बद की अलामात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इनका तदारुक, इनका इलाज क्या है, उसके हवाले से अलग वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे हामी व नासिर हो।